الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم عظيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم. اسٹیج پہ تشریف فرما میرے انتہائی محترم حضرت مولانا صفی اللہ صاحب، امیر جمعیت علماء اسلام پنجاب، برادر محترم حضرت مفتی عبدالواحد قریشی صاحب، جمعیت علماء اسلام ضلع بہاولپور کے امیر قاری سیف الرحمان راشدی صاحب، جماعت کے تمام ذمہ داران، یہاں سٹی کے امیر اور ذمہ داران، انتہائی معزز علماء کرام، میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، میں دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں جمعیت علماء اسلام ضلع بہاولپور اور احمد پور شرقیہ کے ذمہ داران کا، آج اس عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس میں احمد پور شرقیہ کے عوام دنیا کو پیغام دے رہے ہیں کہ جس فتنے کے خلاف میرے اکابر نے جنگ لڑی تھی، جس فتنے کے خلاف میرے اکابر نے تحریک چلائی تھی، اور جس فتنے کو میرے اکابر نے دفن کیا تھا، جب تک پاکستان کے مسلمانوں کے جسم میں خون کا ایک قطرہ باقی ہے، میرے آقا کی ختم نبوت پر دوبارہ کوئی ڈاکہ ڈالنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. آپ کا اور ہمارا تعلق اس جماعت سے ہے، آپ کا اور ہمارا تعلق اکابر کے اس سلسلے سے ہے کہ جب جب دین اسلام پر اس طرح کے فتنے حملہ آور ہوئے تو وہ میدان میں آئے ہیں، میدان میں ان فتنوں کا مقابلہ کیا ہے، جانوں کی قربانیاں دی ہیں، مال کی قربانیاں دی ہیں، لیکن اپنے دین اسلام پر اور عقیدہ ختم نبوت پر آنچ نہیں آنے دی. اور یہ آج کا وتیرہ نہیں ہے، ہمیشہ سے یہ ان سازشوں کا وتیرہ رہا ہے
کہ جب وہ اسلام کا، امت اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر وہ اس طرح کے فتنوں کو پیدا کرتے ہیں، اس طرح کے فتنوں کی پرورش کرتے ہیں، ان کو میدان میں لاتے ہیں، اسلام کے مقابلے میں میدان میں لاتے ہیں، امت اسلام کے مقابلے میں میدان میں لاتے ہیں۔ لیکن ہمیشہ اس طرح کے فتنوں کو اگر شکست دی ہے تو اسلام کے ان مجاہدوں نے شکست دی ہے۔ آپ اور ہم تاریخ کے اس سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں کہ ہمارے اکابر نے کالے پانی کے جیلیں دیکھی ہیں، مالٹا کے اسیر ہوئے، لیکن انگریز کے اس خود کاشتہ پودے کے خلاف میدان میں وہ جنگ لڑی کہ آج ان کو پناہ کی جگہ نہیں مل رہی۔ آپ کا اور ہمارا تعلق اس جماعت سے ہے پاکستان کی تاریخ میں جب جب ختم نبوت کی تحریک چلی، اس ختم نبوت کی تحریک میں اگر میدان میں کوئی کھڑا نظر آیا تو ہماری جماعت جمعیت علماء اسلام کے کارکن اور اس کی قیادت تھی۔ یہ آپ کی اور ہماری جماعت ہے، یہ آپ کا اور ہمارا اعزاز ہے۔ اور میں تو ہمیشہ سے اس حسرت کا اظہار کرتا آیا ہوں، احمد پور شرقیہ کے لوگوں، میں بالخصوص ڈیرہ اسماعیل خان کے لوگوں سے جب مخاطب ہوتا ہوں تو میں ہمیشہ ان کو کہتا ہوں کہ کاش وہ وقت واپس آئے، وہ زمانہ لوٹ کر آئے کہ 1970 کے انتخاب میں ووٹ کی پرچی میرے سامنے آئے اور میں اس پرچی پر مفتی محمود کے نام پر اپنا مہر لگاؤں۔ وہ مفتی محمود جس میرے ووٹ سے منتخب ہو کر پارلیمنٹ کے فلور پر جائے اور میرے ووٹ سے وہ میرے آقا کی ختم نبوت کی چوکیداری کرتے ہوئے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے، کاش وہ زمانہ لوٹ کر آئے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، ختم نبوت۔ کتنے خوش قسمت لوگ، کتنے خوش قسمت تھے وہ لوگ کہ جنہوں نے میرے آقا کی ختم نبوت کی چوکیداری کی۔ آج آپ کے اس اجتماع میں شرکت کے لیے جب میں اپنے گھر سے پہلا قدم نکال رہا تھا تو میرا اللہ گواہ ہے کہ مجھے یہ یقین تھا کہ میرے گھر سے ختم نبوت کے کانفرنس میں نکلتے ہوئے اس پہلے قدم پر مجھے انشاءاللہ اللہ تعالی میرے پیغمبر کی شفاعت نصیب کرے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں، یہ آپ کا اعزاز ہے کہ 50 سال پہلے پارلیمنٹ کے فلور پر میرے آقا کی ختم نبوت کی چوکیداری کا اعزاز بھی آپ کے قائد کو نصیب ہوا تھا، اور 50 سال بعد سپریم کورٹ کے روسٹرم پر میرے آقا کی ختم نبوت کی چوکیداری کا اعزاز بھی آپ کے قائد اور ہمارے قائد کو نصیب ہوا۔ آپ کا اور ہمارا تعلق اس جماعت سے ہے
کہ آج بھی پاکستان کے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پاکستان، یہ اسلامی پاکستان ہوگا، یہ جمہوری پاکستان ہوگا۔ آج بھی اگر پاکستان کا اسلامی تشخص ہے تو آپ کے آئین میں یہ لکھوانے والا کہ یہ اسلامی پاکستان ہوگا آپ کے اور ہمارے قائد مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود تھے۔ یہ آپ کا اور ہمارا اعزاز ہے کہ پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اس پاکستان میں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بن سکتا۔ اس آئین میں یہ لکھوانے کا اعزاز بھی جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں، یہ آپ کے اور ہمارے قائد کا اعزاز ہے۔ پاکستان میں جب اسلام کے حوالے سے تحریکیں چلی، جمعیت علماء اسلام کا کارکن میدان میں آیا ہے۔ ختم نبوت کے حوالے سے، توہین رسالت کے قوانین کے حوالے سے، اور مجھے یاد ہے احمد پور شرقیہ کے لوگوں، جب پاکستان میں اس وقت کی پاکستان کی حکومت وہ توہین رسالت کے قوانین میں ترمیم کرنا چاہ رہی تھی تو کراچی میں 1 ملین مارچ تھا، اور اس ملین مارچ میں حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب وہ مدینہ منورہ سے تشریف لائے، اور اس ملین مارچ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ تم نے ویٹیکن سٹی میں پوپ سے وعدہ کیا ہے کہ ہم پاکستان میں توہین رسالت کے قوانین میں ترمیم کریں گے، تو میں بھی مدینہ منورہ میں اپنے آقا کے روضے پر ہاتھ رکھ کر وعدہ کر کے آیا ہوں کہ جب تک جمعیت علماء اسلام کے ایک ایک کارکن کے جسم میں خون کا ایک قطرہ باقی ہے، پاکستان میں کوئی توہین رسالت کے قوانین کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہ آپ کا کردار ہے۔ لیکن آپ کے اس کردار سے کچھ لوگ خائف ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ علماء ہیں کہ یہ جب پارلیمنٹ کے فلور پر آتے ہیں تو ہمارے بین الاقوامی ایجنڈوں کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ اور میں تو ہمیشہ کہتا ہوں احمد پور شرقیہ کے لوگوں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو 2 چیزیں بہت سخت ناپسند ہیں، 2 چیزیں ان کو بہت سخت ناپسند ہے، اس سے نفرت ہے ان کو۔ ایک نظریاتی سیاست اور ایک کرپشن نہ کرنا۔ یہ 2 چیزیں ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو سخت ناپسند، اور وہ کیوں ناپسند ہے؟ جب آپ نظریاتی سیاست کریں گے تو پھر آپ غلامی کا انکار کریں گے، پھر آپ ان کے کہے پر چلنے کا انکار کریں گے، اور جب آپ کرپشن نہیں کریں گے تو پھر آپ پر ہاتھ ڈالنے کے لیے ان کو کوئی مواد نہیں ملے گا۔ تو میں آپ کی وساطت سے اس اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ جمعیت علماء اسلام ہے، یہ اس جمعیت علماء اسلام کے ایک ایک کارکن کو شیخ الہند نے آزادی کا درس دیا ہے، غلامی کا درس نہیں دیا۔ اور انشاءاللہ ہم پاکستان میں سیاست کریں گے تو اپنے نظریے کی بنیاد پر کریں گے، آپ کی غلامی کا انکار کریں گے اور آپ کی غلامی کو قبول نہیں کریں گے۔
ایسا نہیں ہے کہ آپ ہم سے زیادہ محب وطن ہیں. ہم پاکستان کی ریاست کے ساتھ کمیٹڈ لوگ ہیں. ہم پاکستان کے آئین کے ساتھ کمیٹڈ لوگ ہیں. ہم پاکستان کے قانون کے ساتھ کمیٹڈ لوگ ہیں. آپ ہندوستان کے مقابلے میں الیکشن جب جنگ لڑتے ہو تو ہندوستان کے خلاف جنگ لڑنے میں یہ پوری قوم آپ کی پشت پناہی کرتی ہے. اور آج بھی ہم ان کو یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر تم ہندوستان کے مقابلے میں جنگ لڑو گے یہ قوم آپ کی پشت پناہی کرے گی, آپ کی پشت پر کھڑی ہوگی. اگر آپ اسرائیل کے خلاف امت مسلمہ کی جنگ لڑو گے یہ قوم آپ کی پشت پر کھڑی ہوگی. لیکن اگر آپ اس قوم کا مینڈیٹ چوری کرو گے تو پھر یہ قوم آپ کی پشت پر کھڑی نہیں ہوگی, یہ قوم آپ کے مد مقابل کھڑی ہو جائے گی. کیا وجہ ہے کہ یہ جمعیت علماء اسلام یہ پاکستان کے آئین کے ساتھ بھی کمیٹڈ ہے, یہ پاکستان کی ریاست کے ساتھ بھی کمیٹڈ ہے, یہ پاکستان کے قانون کے ساتھ بھی کمیٹڈ ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ تم اس جمعیت علماء اسلام کا مینڈیٹ چوری کرتے ہو؟ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں اور اس سٹیج سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تم نے 2018 میں اس عوام کا مینڈیٹ چوری کیا تھا. تم نے اپنے کٹ پتلیوں کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر اقتدار کے ایوانوں میں پہنچایا تھا. تم نے 2024 میں پھر اپنے کٹ پتلیوں کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر اقتدار کے ایوانوں میں پہنچایا ہے. جس طرح ہم نے 2018 میں آپ کی کٹ پتلیوں کے اقتدار کو قبول نہیں کیا تھا, ہم اسی طرح 2024 میں بھی آپ کے کٹ پتلیوں کے اقتدار کو قبول نہیں کریں گے انشاءاللہ. بڑی فکر ہو گئی ہے ان کو علماء کی, بڑی فکر ہو گئی ہے ان کو ائمہ مساجد کی. کہتے ہیں ہم 25,000 روپے ان کو دیں گے, بدلے میں کیا لوگے؟ $25,000 دو گے, بدلے میں کیا لے رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ آپ لکھ کر دو گے کہ آپ پاکستان کے ریاست کے اداروں اور اس کی پالیسی کے خلاف بات نہیں کرو گے. علماء کرام محترمہ کو آپ کا ایمان اور آپ کے ضمیر کی قیمت لگانے کی قیمت ذرا دیکھو. کہتے ہیں ریاست کی پالیسیوں کے خلاف بات نہیں کرو گے. اب احمد پور شرقیہ کے لوگوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کل کو یہ حکومت عقیدے ختم نبوت کے حوالے سے سازش کرے گی تو جواب اگر رسول اللہ کے منبر سے نہیں ملے گا تو کہاں سے ملے گا؟ اگر کل کو وہ توہین رسالت کے قوانین میں ترمیم کی بات کرتے ہیں ان کو جواب وہ رسول اللہ کے منبر سے نہیں ملے گا تو کہاں سے ملے گا؟ کل کو وہ شاعر اسلام کے حوالے سے قانون سازی کرتے ہیں, جواب رسول اللہ کے منبر سے نہیں ملے گا تو کہاں سے ملے گا؟ 25,000 کی قیمت لگائی کہ 25,000 میں ایک عالم
ایک امام وہ یہ سودا کرے گا. یاد رکھو مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو 25,000 روپے آپ کے منہ پر مارنے کی بات کی تھی. آج احمد پور شرقیہ کے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس قیمت پر تو 25,000 نہیں، 25 لاکھ نہیں، 25 کروڑ نہیں، 25 ارب بھی ہم آپ کے منہ پر ماریں گے. نعرہ تکبیر، جمعیت علماء اسلام. زمانے تبدیل ہو گئے، زمانے تبدیل ہو گئے، لیکن ان کا وتیرہ تبدیل نہیں ہوا. آج میں 1984 کی علامہ احسان الہی ظہیر کی تقریر سن رہا تھا، شہید کی. وہ تقریر میں کہہ رہے ہیں کہ میں جس مسجد میں امامت کرتا ہوں، مفت میں امامت کرتا ہوں، اس مسجد کو وہ مسجد نہ میرے باپ کی ہے نہ میرے دادا کی ہے، لیکن میں مفت کی امامت کرتا ہوں. اس کو زکوٰۃ کے مد میں سالانہ 80,000 روپیہ ملتا ہے. تو علامہ صاحب اس وقت فرما رہے ہیں کہ جی امیر المومنین صاحب کو پتا چلا ہے، ضیاء الحق صاحب کی بات کر رہے ہیں، کہ جی ان کو پتا چلا کہ یہ تو علامہ احسان الہی ظہیر کی مسجد ہے. تو کہا یہ 80,000 بند کر دو یا اس کو کہو کہ حق بولنا چھوڑ دو. تو علامہ احسان الہی ظہیر تقریر میں کہہ رہے ہیں کہ حق بات کے لیے 80,000 نہیں، 80 لاکھ نہیں، 80 کروڑ نہیں، 80 ارب بھی میں تمہارے منہ پر مارتا ہوں. اب آپ اندازہ لگائیں، زمانے تبدیل ہو گئے، شکلیں تبدیل ہو گئی، وتیرہ تبدیل نہیں ہوا. آج بھی وہی حرکتیں، آج بھی وہی قیمتیں. علماء کے حق بولنے پر پابندی کی قیمتیں لگا رہے ہو، اور لگا بھی کون رہا ہے؟ لگا بھی کون رہا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر بیٹھ کر آنے والے یہ ناجائز حکمران. ہم نے تمہاری اس ناجائز حکومت کو تسلیم نہیں کیا تو پھر تمہاری ان شرائط کو کیسے تسلیم کر سکتے ہیں؟ یہ عجیب لوگ ہیں. اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو پاؤں پکڑتے ہیں، اقتدار میں آتے ہیں تو گلے پکڑنے لگ جاتے ہیں. اس طرح کے کٹ پتلی حکمران ہمیں بتائیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے حق بولنا چھوڑ دینا ہے. محترمہ، عزت و احترام ہے، آپ کے لیے عزت و احترام ہے، لیکن علماء بیٹھے ہیں. مراجعت کا قانون اور فارمولہ تو یہی ہے نا کہ ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے، جاتی ہے. تو اگر یہ پیسے تم نے اپنی جیب سے دینے ہیں تو پھر تمہارے منہ پر لگیں گے نا. اگر یہ پیسے حکومت پنجاب نے دینے ہیں تو حکومت پنجاب کے منہ پر لگ رہے ہیں. تم لوگوں کی تکلیف کس بات کی ہو رہی ہے؟ فوجیوں کے کندھوں پر بیٹھ کر تمہارے دماغ کی ساری صلاحیتیں سلب ہو گئی. کہتی ہیں
ہمارا پانی ہے، ہم جو مرضی کریں اس کے ساتھ، ہمارا پیسہ ہے، ہم جو مرضی کریں اس کے ساتھ۔ بلوچستان کے پہاڑوں پر کھڑا ہونے والا وہ قوم پرست، وہ بھی تو یہی بات کرتا ہے کہ میرے معدنیات، میرے وسائل، میری گیس۔ فاٹا کے پہاڑوں میں کھڑے ہونے والا قوم پرست بھی تو یہی کہتا ہے کہ میرے معدنیات، میرے وسائل۔ خیبر پختونخوا کے پہاڑوں پر کھڑے ہونے والا قوم پرست وہ بھی تو یہی کہتا ہے میرے وسائل، میرا پانی۔ تم تو کہتے ہو کہ جی نواز شریف ایک پاکستان کی بات کرتا ہے، اتحاد کی بات کرتا ہے، پاکستان کو متحد کرنے کی بات کرتا ہے، تو تمہاری بات کو تو کوئی وزیر اعلی پنجاب کی بات نہیں سمجھے گا، تمہاری بات کو تو میاں نواز شریف کی بات سمجھا جائے گا، تمہاری بات کو تو مسلم لیگ کی پالیسی سمجھا جائے گا۔ تم بتاؤ کہ تمہارے اس بیان میں اور ان پہاڑوں پر کھڑے ہونے والے قوم پرستوں کے بیان میں کیا فرق ہے؟ اتنی تمہاری عقل کی صلاحیتیں سلب ہو گئی ہیں کہ تمہیں اپنے ووٹ کو واپس لینے کے لیے قوم پرستی کا سہارا لینا پڑ گیا، اور وہ بھی کس قیمت پر؟ وہ بھی پاکستان کے اتحاد اور اتفاق کی قیمت پر۔ پاکستان کو توڑنے والے، پاکستان کو خدا نخواستہ توڑنے کی باتیں کرنے والے ان قوم پرستوں کی اور ان کی باتوں میں آپ کو کوئی فرق نظر آ؟ کتنے قابل رحم لوگ ہیں، کتنے قابل ترس لوگ ہیں۔ اگر آپ کا قائد آپ کا باپ بھی ہو اور اپنے باپ اور اپنے قائد کی قیمت پر، اس کی قربانی پر اقتدار بھی قبول کرتے ہو، اس سے زیادہ بھی کوئی قابل ترس آدمی ہو سکتا ہے؟ میرا قائد بھی ہے، میرا سیاسی قائد بھی ہے، میرا مذہبی قائد بھی ہے، میرا روحانی قائد بھی ہے، اور میرا بھائی بھی ہے۔ بخدا اس طرح کے ہزار اقتدار میں اس کی جوتی پر قربان کروں۔ نعرہ تکبیر۔ جو اپنے والد اور اپنے قائد کی قیمت پر اقتدار قبول کر سکتے ہیں، ان سے آپ کو کیا توقع ہے کہ وہ کیوں کر آپ کی قیمت نہیں لگائیں گے؟ آپ کی زبان بند کرنے کی قیمت کیوں نہیں لگائیں گے؟ ان کو تو آتا ہی قیمت لگانا ہے۔ اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کو دیکھ لیں، ان کا بھی وتیرہ تبدیل نہیں ہوا۔ آپ کے جامے میں، آپ کی داڑھی اور آپ کی پگڑی میں، آپ کے مسجد و مدرسے کے ماحول میں، اس میں سے لوگوں کو، اپنے لوگوں کو آپ کے سامنے لا رہے ہیں۔ لیکن احمد پور شرقیہ کے لوگوں، میں آپ کو ایک دو نشانیاں بتاتا ہوں، نام نہیں بتاؤں گا۔ میں نام نہ لوں بھی تو لوگ پہچانے کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے۔ یہ ہمارے انٹیلیجنس کے جو ادارے ہوتے ہیں نا، اس میں جو ضلع کے لیول پر، جو ڈویژن کے لیول پر اور جو صوبے کے لیول پر کمانڈ کرتے ہیں، ان کے اپنے نام اور ہوتے ہیں، جب وہ پوسٹ پر کام کرتے ہیں ان کے نام اور ہوتے ہیں۔ اب ہماری اسٹیبلشمنٹ کی عقل دیکھ لیں،
کہ انہوں نے ہمارے مدارس کے جامع میں، ہمارے مدارس اور ہماری داڑھی اور ہماری پگڑی، ہمارے لبادے میں ایسے لوگوں کو لا کر ہمارے سامنے کھڑا کیا ہے کہ جن کا اپنا نام کوئی اور ہے اور پوسٹ پر بیٹھے ہوئے تو ان کا نام کوئی اور ہے۔ شکر ہے تو سجاڑ کی دے چنگا تو تعارف ہے نا، معلوم ہے، وہ سب معلوم ہے۔ ایک بڑی نشانی تو میں دسا، یہ عجیب لوگ ہیں۔ عمران خان سے اپنی حکومت آئی تے حکومت آون تے مٹھائیاں تقسیم کرن دے ودیان، جلے ختم تھی تو ختم کرن تے مٹھائیاں تقسیم کرن۔ اگر عمران خان سے اپنی حکومت ہوئے تو پہلو تسا تشریف فرما ہوئے، مشورے تھوڑے نال تھیندے پین، مشیر تسا ہی وے۔ ہن شہباز شریف صاحب کی حکومت آندی ہے تو نال تسا بیٹھے ہوئے تے مشیر تسا ہی ہن تسا میں کو دسو میں پور شرکی دے لوگوں کہ بعد ایک کہندے نمائندے ہیں نا، کہندے نمائندے ہیں جیری اصل حکومت ہے، جیری اصل لوگ ہیں انہاں دے نمائندے ہیں نا۔ ہوں اصا اسے محکمہ زراعت کو یہ آخنا چاہتے ہیں جو مہربانی کرو کم از کم اپنے طریقے کار میں تبدیل کر کل کو یہ علماء یہ ائمہ کرام وقت انہاں دا لباس ہی میں تار تار کرے سے جی میں کل رات کو عبدالواحد قریشی صاحب نے کیتا ہے وقت تو سارے کو گلہ ہی کرے سو۔ ان کے قتل کا الزام بھی ہمارے سر ہے، ان کے قتل کا الزام بھی ہمارے سر ہے جو ہمیں زہر پلاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ ان کے قتل کا الزام بھی ہمارے سر ہے جو ہمیں زہر پلاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ تو سب کو زہر پلاؤن واسطے یہ لوگ رکھیں کل کو جرلے ایسا چوک چوراہت انہاں کو اشکارا کرے سو تو تسا سو یہ تسا علماء نال کیا کریں دے پاو، یہ تو مدارس والے لوگ ہیں، بڑے معصومیت نال دے مدارس والے لوگ۔ خدا دا نایا کم از کم اپنے طریقے تو تبدیل کر، اپنے وطیرے کو تو تبدیل کر گنو۔ لیکن ایک گال یاد رکھو، میں احمد پور شرکیت دے اس سٹیج کو اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دے ہونا چاہنا کہ انشاءاللہ تسا جمعیت علماء اسلام دے خلاف، پاکستان اسلام دے خلاف، شاعر اسلام دے خلاف، ختم نبوت دے خلاف، توہین رسالت دے قوانین دے خلاف، مساجد و مدارس دے خلاف، داڑھی پٹکے دے خلاف، سارے عقیدے نظریے دے خلاف سازش کرے سو، جس رنگ ایک کرے سو جمعیت علماء اسلام دا ایک ایک کارکن تو مقابلے سے کھڑا ہو سی۔ اے احمد پور شرکیہ دے عوام دا پیغام سن کے انہوں اسٹیبلشمنٹ ڈالو، انشاءاللہ تمہارے کسی سازش کو ایسا کامیاب نہ تھی ملے سو انشاءاللہ۔